السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، پینٹ اور پاجامہ کی موری چڑھا کر نماز پڑھنا، یعنی پینٹ ہو یا چاہے پاجامہ ہو، ان کی موری جو نیچے سے رہتی ہے اس کو فولڈ کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے، سماعت فرمائیں۔ کچھ لوگ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر پاجامہ اور پینٹ پہنتے ہیں۔ اگر انہوں نے اس کی عادت ڈال رکھی اور تکبر و گھمنڈ کے طور پر ایسا کرتے ہیں تو ناجائز و گناہ ہے۔ اگر کوئی اس طریقے کا عمل تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے کرتا ہے تو یہ ناجائز اور گناہ ہے، اور اس طرح نماز مکروہ، لیکن اگر اتفاق سے ہو یا بے خیالی سے، بے توجہی سے ہو تو حرج نہیں۔ اگر اس طریقے کا عمل بے توجہی، بے خیالی کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ اور جو لوگ اس سے بچنے کے لیے اور ٹخنے کھولنے کے لیے موری کو چڑھاتے ہیں، اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس سے بچ جائیں اس عمل سے، تو اس پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ موری کو فولڈ کر دیتے ہیں۔ تو فولڈ کر دیتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ کو گھٹا رہے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ گناہ کو گھٹا نہیں رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ گناہ کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور نماز میں خرابی کو کم نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ زیادہ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم فولڈ کر کے گناہ کو کم کر رہے ہیں تو دراصل وہ گناہ کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ گناہ کو اور بڑھا لیتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نماز کو اچھا کر رہے ہیں، اس کو فولڈ کر کے نماز اچھی ہوگی، تو یاد رکھیں نماز آپ کی اچھی نہیں، درست نہیں، بلکہ اور زیادہ آپ کی نماز بگڑ جاتی ہے۔ یہ پینٹ اور پاجامہ کی موری پائنچے لپیٹ کر چڑھانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی نماز میں اگر آپ نے پینٹ کی موری کو موڑ کر کے نماز پڑھا تو یہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جبکہ اگر آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا اور وہ ٹخنے کے نیچے تک ہے اور گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے نہ ہو تو پھر وہ نماز مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز مکروہ تحریمی ہونے سے اچھا ہے کہ نماز مکروہ تنزیہی ہو جائے، کیونکہ نماز اگر آپ کی مکروہ تنزیہی ہوگی تو نماز ہو جائے گی، لیکن آپ کی نماز اگر نماز مکروہ تحریمی ہو گئی تو پھر آپ کی نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی دوبارہ آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ حدیث شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، اور یہ حکم دیا گیا کہ میں نماز میں کپڑے اور بال کو نہ سمیٹوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے حکم کیا دیا گیا ہے کہ نماز میں کپڑے اور بال کو نہ سمیٹوں۔ اس حدیث کی روح سے کپڑا سمیٹنا اور چڑھانا نماز میں منع ہے، لہٰذا پینٹ اور پاجامہ کی موری لپیٹنے اور چڑھانے والوں کو اس حدیث سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر یہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اگر کسی کو اصلاح کرتے ہیں، اس طریقے کا عمل دیکھتے ہیں، تو اگر اس کی اصلاح کرتے ہیں تو اصلاح کرنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ ان کی اصلاح کریں تو ان کو پیار سے بتائیں، پیار سے سمجھائیں، ان کے ساتھ لڑے جھگڑے نہیں، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ لڑیں گے جھگڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے آنا ہی چھوڑ دے، اور اس کا وبال جو ہوگا وہ آپ کے سر پہ آ جائے گا۔ لہٰذا وہ ان لوگوں سے تو لاکھ گنا ہزار گنا بہتر ہے جو لوگ نماز کے لیے حاضر بھی نہیں ہوتے، جو مسجد میں آتے بھی نہیں ہیں، ان کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں، اس کو دھیرے دھیرے بولنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ الرحمن ایک دن وہ سدھر جائے گا۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کی بھی نماز میں کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے اور کوئی آپ کی اصلاح کر رہا ہے تو آپ پر بھی فرض بنتا ہے کہ حق بات کو سنیں اور سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ بندہ جو آپ کی نماز میں خرابی دیکھتا ہے اور پھر وہ آپ کی اصلاح کے لیے آپ کو کچھ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی نماز کو بگاڑ نہیں رہا، بلکہ آپ کی نماز کو سدھارنے کے لیے، آپ کی نماز اچھی ہو جائے، آپ کی نماز مقبول بارگاہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ کو سکھا رہا ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہے۔ لہٰذا جب کوئی اہل علم اور جانکار لوگ آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو آپ حضرات ان پر عمل کر کے اپنی نمازوں کو درست کرنے کی کوشش کریں۔